شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ڈنمارک نے پاکستان کے کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر کے کسانوں کے لیے کم نرخوں پر ٹریکٹر اسکیم شروع کی ہے۔ ملائیشیا اور نیوزی لینڈ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور امریکہ کے شہر ٹیکساس میں پاکستان کے احسن ایاز نے فائنل میں بھارت کے یش بھرگاوا کو ہرا کر کولیول اوپن اسکواش ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ڈنمارک نے پاکستان میں کانکنی کے شعبے میں جدید خطوط پر سرمایہ کاری میں مدد دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار پاکستان میں ڈنمارک کے سفیر جیکب لینورف کی سربراہی میں ڈیرش بزنس گروپ کے ایک وفد نے آج وفاقی وزراء کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزراء نے کہا کہ پاکستان میں معدنیات کے وسیع ذخائر کی بدولت اس شعبے میں بڑی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان معدنیات کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن سہولت دینے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر نجکاری عبدالعلیم خان نے کہا کہ حکومت نجی شعبے کے تعاون سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں ڈنمارک کی سرمایہ کاری کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ ڈنمارک پاکستان کا اہم کاروباری شراکت دار ہے اور معدنیات کے شعبے میں ڈنمارک کے تعاون اور دو طرفہ کاروباری سرگرمیوں سے ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ ایفل سمٹ میکوکیٹو کے سی ای او نے کہا کہ وہ کانکنی کے شعبے میں قابل عمل تجاویز اور منافع بخش منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بین الاقوامی قوانین کے مطابق سرکاری محکموں کی شفاف نجکاری کو ترجیح دے رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں ایس آئی ایف سی کے تعاون سے پی آئی اے، ڈسکوز، فرسٹ ویمن بینک اور دوسرے محکموں کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ مالی خسارے کے علاوہ پی آئی اے کے اخراجات 200 ارب روپے سے بڑھ کر 830 ارب روپے ہوئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ڈسکوز کا خسارہ 376 ارب روپے سے زائد ہے۔ شفاف نجکاری کے ذریعے قومی خزانے سے اس خسارے کو کم کر کے حکومت عوامی بہبود کے لیے مزید اقدامات کر سکتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے میاں والی کے قریب چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر پولیس کی تعریف کی ہے۔ وزیر داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب پولیس نے ایک مرتبہ پھر پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری سے خوارش کے مسموم ارادے ناکام بنا دیے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلسل جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ قبل خیل چیک پوسٹ پر تعینات پنجاب پولیس کے جوانوں نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں کسانوں کے لیے رعایتی نرخوں پر ٹریکٹر اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ ایک بیان میں محکمہ زراعت کے ایک اہلکار نے کہا کہ کاشتکار کسان کارڈز کے ذریعے اسکیم کے لیے درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ 12.5 ایکڑ زمین رکھنے والے کسانوں کو 55 ہارس پاور ٹریکٹر دیے جائیں گے، جبکہ 50 ایکڑ زمین کے مالک کسان 65 ہارس پاور ٹریکٹر حاصل کر سکیں گے۔ سندھ حکومت نے مٹیاری اور جامشورو کے اضلاع میں 34,000 ایکڑ رقبے پر جنگلات میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ماحولیاتی مسائل سے نمٹا جا سکے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی صدارت میں سرکاری اور نجی شراکت داری بورڈ کے اجلاس کے دوران کیا گیا۔ اجلاس میں شہید بے نظیر آباد، دادو، نوشہر و فیروز، جامشورو، خیرپور، لاڑکانہ اور سکھر کے اضلاع میں 88,000 ایکڑ رقبے پر جنگلات کی بحالی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ آج محصور غزہ پر اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ان حملوں میں غزہ شہر میں ایک اسکول میں پناہ لینے والے 11 بے گھر افراد اور دیر البلح کے قریب کار میں سفر کرنے والے 4 افراد شہید ہو گئے۔ فلسطین میں گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 40,700 سے تجاوز کر گئی۔ ملائیشیا اور نیوزی لینڈ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرس لگژون کے ہمراہ کوالالمپور میں مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ کئی ممالک خصوصاً امریکہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے فی الحال جنگ بندی کے امکانات حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک فوری جنگ بندی کے مطالبے پر متفق ہیں۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے چوتھے روز بنگلہ دیش نے اپنی دوسری اننگز میں 185 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بغیر کسی نقصان کے 42 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کو جیتنے کے لیے مزید 143 رنز کی ضرورت ہے۔
اسکور یہ رہا: پاکستان 274 رنز اور 172 رنز، بنگلہ دیش 262 اور 42 رنز بغیر کسی نقصان کے۔ بنگلہ دیش کو دو ٹیسٹ سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور پاکستان کے احسن ایاز نے امریکی ریاست ٹیکساس میں کولیول اوپن اسکواش ٹورنامنٹ کے فائنل میں بھارت کے یش بھارگوا کو ہرا کر ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ احسن ایاز نے یش بھارگوا کے خلاف 3-1 سے ٹائٹل جیتا۔ فائنل اسکور 11-6، 8-11، 11-3 اور 11-8 ایاز کے حق میں رہا۔ اس سے پہلے احسن ایاز نے سیمی فائنل میں ملیشیا کے زیشیان شو کو اور آئرلینڈ کے ڈینس گلسکی کو دوسرے راؤنڈ میں شکست دی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔